If you do not speak up for us, we will take you down. نسل پرستی کے خلاف امریکہ میں تقریباً 2 ہفتوں سے جاری احتجاج کے دوران اس ویکنڈ پر اب تک واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہونے والے لوگوں کا یہ سب سے بڑا مجمع تھا۔ یہ احتجاج یوں تو سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے شروع کیا گیا ہے، لیکن مظاہرین میں ہر رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی موجودگی نمایاں تھی۔ اور پوری دنیا کو اظہار یکجہتی کے لیے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ تبدیلی آ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مظاہرہ صرف جارج فلوئڈ کے لیے نہیں ہے، یہ مظاہرہ امریکی سیاہ فام، امریکی ہسپانوی افراد اور آبائی امریکی مرد، خواتین اور بچوں کے منظم قتل کے بارے میں ہے، جسے اب ختم ہونا ہوگا۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو محفوظ رکھنے کے لیے سینکڑوں رضاکاروں نے سٹالز لگائے، جن پر پانی، کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینیٹائزرز کا بھی انتظام تھا۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں ہم سب لوگوں کو، سیاہ فاموں کو، دوہری وبا کا سامنا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب باہر نکلیں اور حکومتی اختیار رکھنے والوں سے بات کریں۔ جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہونے والے لوگ آج اس بات پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی آواز میں دنیا بھر کے لوگ آواز ملا رہے ہیں۔ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں نسل پرستی کو ختم کرنا ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے صرف آپ کی جلد کی رنگت کے باعث آپ کے حقوق کم ہیں، نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ No, it's just not acceptable. 2 ہفتے سے امریکہ بھر میں جاری اس احتجاج میں شامل لوگ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ اس بار ان کی آواز کسی معنی خیز تبدیلی کا سبب ضرور بنے گی۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔